تمام تعریف اس پاک ذات کے لیے ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو وضاحت سکھائی، اور اس کے لیے وہ قرآن پاک نازل فرمایا جس کو نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت اہل ایمان والوں کے لیے بنایا، جس میں نہ کوئی شک ہے نہ کسی قسم کی کجی، بلکہ وہ بالکل مستقیم ہے اور حجت اور نور ہے یقین والوں کے لیے، اور کامل و مکمل درود و سلام اس بہترین خلائق پر ہو جس کے نور نے زندگی میں دلوں کو اور مرنے کے بعد قبروں کو منور فرما دیا، اور جس کا ظہور تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہدایت کے ستارے ہیں اور کلام پاک کے پھیلانے والے ہیں، اور نیز ان مومنین پر بھی جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے لگنے والے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کی رحمت کا محتاج بندہ زکریا بن یحییٰ بن اسماعیل عرض کرتا ہے کہ یہ جلدی میں لکھے ہوئے چند اوراق قرآن فضائل قرآن میں ایک چہل حدیث ہے جس کو میں نے حضرات کی امتثال حکم میں جمع کیا، اور جن کا اشارہ بھی حکم ہے اور ان کی اطاعت بھی مغتنم ہے۔ حق سبحانہ و تقدس کے ان انعامات خاصہ میں سے جو مدرسہ عالیہ مظاہر العلوم سہارنپور کے ساتھ ہمیشہ مخصوص رہے، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے جو ہر سال مدرسے کے اجمالی حالات سنانے کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ مدرسے کے اس جلسے میں مقررین، واعظین اور مشاہیر اہل ہند کے جمع کرنے کا اس قدر اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ اللہ والے اور قلوب والے گمنامی رہنے والے مشائخ کی اجتماع کی سعی کی جاتی ہے۔ وہ زمانہ اگرچہ کچھ دور ہو گیا ہے جبکہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری حاضرین جلسہ کے قلوب کو منور فرمایا کرتی تھی، مگر وہ منظر ابھی بھی آنکھوں سے دور نہیں ہوا جبکہ ان مجددین اسلام اور شموس ہدایت کے جانشین حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے کے سالانہ جلسے میں مجتمع ہو کر مردہ قلوب کے لیے زندگی اور نورانیت کے لیے چشمے جاری کیا کرتے تھے، اور وہ عشق کے پیاسوں کو سیراب فرماتے تھے۔ دور حاضر میں مدرسے کا جلسہ ان دو بدو ہدایہ سے بھی محروم ہو گیا، مگر ان کے سچے جانشین جلسے کو اب بھی اپنے فیوز و برکات سے مالا مال فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس سال جلسے میں شریک رہے وہ اس کے لیے شاہد عدل ہیں۔ آنکھوں والے برکات دیکھتے ہیں لیکن ہم سے بے بصر بھی اتنا ضرور محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بات ضرور ہے۔ مدرسے کے سالانہ جلسے میں اگر کوئی شخص شستہ تقاریر زوردار لیکچر کا طالب بن کر آئے تو شاید وہ اتنا مسرور نہ ہو جس قدر کے دوائے دل کے طالب اور ان سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک جلسے میں حضرت شاہ حافظ محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نگینوی نے قدم رنجا فرما کر اس سیاہ کار پر جس قدر شفقت اور لطف کا می برسایا، یہ ناکارہ اس کے تشکر سے بھی قاصر ہے۔ ممدوح کے متعلق یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ آپ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، میں پھر آپ کے اوصاف جلیلہ کی ایک سوئی اور برکات وغیرہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ جلسے سے فارغ ہونے کے بعد ممدوح حضرت مکان پر تشریف لے گئے تو گرامی نامہ، مکرمت نامہ اور عزت نامے سے مجھے اس کا حکم فرمایا کہ فضائل قرآن میں ایک چہل حدیث جمع کر کے اس کا ترجمہ خدمت میں پیش کروں، اور نیز یہ کہ ممدوح کے حکم سے میں نے انحراف کیا تو میرے جانشین اور شیخ اور والد چچا جان حضرت مولانا الحاج مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے اس حکم کو موقت کرائیں گے، اور بہرحال یہ خدمت ممدوح کی مجھ جیسے ناکارہ ہی سے لینا تھی۔ افتخار نامہ اتفاقاً ایسی حالت میں پہنچا کہ میں حالت سفر میں تھا اور میرے چچا جان یہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے میری واپسی پر یہ گرامی نامہ اپنی تاکیدی حکم کے ساتھ میرے حوالے فرمایا کہ جس کے بعد نہ مجھے کسی معذرت کی گنجائش رہی اور نہ اپنی عدم اہلیت کو پیش کرنے کا موقع ملا۔ میرے لیے شرح محتہ امام مالک کی مشغولیت بھی ایک قوی عذر تھا، مگر ارشادات عالیہ کی اہمیت کی وجہ سے اس کو چند روز کے لیے ملتوی کر کے میں حاضر خدمات عالیہ میں پیش کرتا ہوں، اور ان لغزشوں سے جن کا وجود میری نااہلیت کے لازم ہے معافی کا خواستگار ہوں۔